حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ کیوں کر میں یہ یقین کروں کہ آپ سچے نبی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ کھجور کے اس خوشہ کو اگر میں بلاؤں اور میرے پاس آ کر اس بات کی گواہی دے کہ خدا تعالیٰ کا رسول ہوں، جب تجھے یقین آ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خوشہ کو بلایا، کھجور کے درخت سے اترنے لگا تو یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب زمین پر آ کر گرا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ واپس چلا جا۔ وہ خوشہ واپس چلا گیا۔ یہ دیکھ کر وہ عربی مسلمان ہو گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم معجزات کو باعث برکت سمجھتے تھے اور تم ان کو مخفف کا باعث سمجھتے ہو۔ ہم ایک سفر میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، پانی کم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑا سا بچا ہوا پانی تلاش کر لاؤ، تو لوگ ایک برتن لائے جس میں تھوڑا سا پانی موجود تھا۔ حضور نے اپنا مقدس ہاتھ پانی میں ڈال دیا اور بعد میں فرمایا کہ برکت والے پانی کے پاس آؤ، وہ برکت خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بس میں نے قطعی طور پر دیکھا تو حضور کی مقدس انگلیوں کی گھائیوں سے پانی ابھر رہا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صلح حدیبیہ کے دن لوگ پیاسے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک پیالہ تھا جس سے آپ نے وضو فرمایا تو لوگ آپ کی جانب دوڑے۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ لوگوں نے عرض کی ہمارے پاس وضو کرنے اور پینے کے لیے پانی نہیں ہے، پھر صرف یہی جو آپ کے سامنے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستہ مبارک اس پیالی میں رکھ دیا تو آپ کی انگلیوں کے درمیان چشموں کی طرح پانی ابلنے لگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان یہ ہے کہ ہم تمام لوگوں نے پانی پیا اور وضو کیا۔ حضرت سالم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر سے پوچھا کہ آپ حضرات کتنی تعداد میں تھے؟ انہوں نے فرمایا اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تب بھی وہ پانی کافی ہوتا، اس وقت تو ہماری تعداد 1500 تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پانی کا ایک برتن لایا گیا۔ حضور اس وقت مقام زوار میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے اپنا مقدس ہاتھ اس برتن میں رکھ دیا تو پانی حضور کی انگلیوں کے درمیان سے ابلنے لگا، جس سے تمام لوگوں نے وضو کر لیا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت انس سے پوچھا کہ اس وقت کتنے تھے؟ انہوں نے فرمایا 300 یا 300 کے قریب۔ حضرت علی بن ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مکہ میں تھا، پھر سرکار اقدس اور ہم مکہ شریف کے گردوں میں گئے تو جس پہاڑ اور درخت کا بھی سامنا ہوتا تو وہ عرض کرتا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ ایک بے آب و اگا وادی یعنی میدان میں اترے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے، لیکن پردہ کی کوئی جگہ آپ کو نہ ملی۔ اچانک آپ کی نظر اس وادی کے کنارے 2 درختوں پر پڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے ایک کے پاس گئے اور اس کی ایک شاخ کو پکڑ کر درخت سے فرمایا کہ بحکم خدا میرے ساتھ چل، تو وہ درخت اس اونٹ کی طرح چل پڑا جس کی ناک میں نکیل بندھی رہتی اور آپ سارا بان کی اطاعت کرتا، یہاں تک کہ حضور دوسرے درخت کے پاس تشریف لے گئے اور اس کی ایک شاخ پکڑ کر فرمایا اے درخت تو بھی بحکم الہی میرے ساتھ چل، تو وہ بھی پہلے درخت کی طرح حضور کے ساتھ چل پڑا، یہاں تک کہ حضور جب ان درختوں کے درمیان کی جگہ میں پہنچے تو فرمایا اے درختوں تم دونوں بحکم الہی آپس میں مل کر میرے لیے پردہ بن جاؤ، تو دونوں ایک دوسرے سے مل گئے اور حضور نے ان درختوں کی آڑ میں قضائے حاجت فرمائی۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ اس عجیب واقعے کو دیکھ کر میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ میری نگاہ اٹھی تو اچانک میں نے دیکھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور دیکھا تو دفعتاً دونوں درخت جدا ہو کر چلے اور اپنے تنے پر کھڑے ہو گئے۔